السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں سورہ آل عمران کے بارے میں۔ سورہ آل عمران کی تلاوت کب کرنا چاہیے، کتنی بار کرنا چاہیے اور کس لیے کرنا چاہیے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ قرض اتارنے کے لیے کام میں آتی ہے۔ اس کا ویسے تو بہت سے فضیلتیں ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پہ جو بزرگان دین نے بتایا ہے، اگر کسی پہ قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، تو یہ سورہ آل عمران کی برکت سے اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ تو سورہ آل عمران کے بارے میں اس سے پہلے میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو دے دوں۔ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ نازل ہونے کی اس کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ کی قوم کے بڑے بڑے سردار پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور بڑے بڑے قیمتی لباسوں میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے وہیں مسجد میں نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نصارہ کے سرداروں میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ ایمان لے آئیں۔ تو وہ بولے ہم تو آپ سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس بارے میں پھر حضور نے انہیں بہت سے جواب دیے کہ آپ کیسے ایمان لے آئے ہیں، آپ کا ایمان لانا تو بیکار ہے، کیونکہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، سب سے بڑی ایمان لانے میں آپ کی رکاوٹ ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی گفتگو ہوئی، تو آخر میں نصارہ کو اپنی بات سے پیچھے ہٹنا پڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کرنا پڑا۔ اس میں 200 آیتیں ہیں، 3480 کلمے اور 14520 حرف ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب لوگ اسے تلاوت کرتے ہیں سورہ کو یا کلام پاک کی کوئی بھی سورہ کو، تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی آل عمران کی ایک بار تلاوت کرے گا تو اس کے نام اعمال میں 1,45,200 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہی ہے کہ آپ خالی اس کی تلاوت ثواب کی نیت سے کریں گے تو 1,45,200 نیکی۔ اب اگر کوئی شخص قرضے سے بہت پریشان ہے، اس کے اوپر قرض اتنا ہو گیا ہے کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اور ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ جب وہ قرض سے گھر جائے جو بھی شخص، تو سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی کہ سورہ آل عمران کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، 7 بار یہ سورہ پڑھی جائے گی۔ دھیان رکھیے، میں جو بتا رہا ہوں یہ آپ کو اس ویڈیو میں سورہ آل عمران کے بارے میں، اگر قرض کے بارے میں پڑھو گے تو 7 بار اس سورہ کو عشاء کی نماز کے بعد۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، کوئی بھی قرآن کی سورت ہو یا کوئی بھی وظیفہ ہو یا عمل ہو، آپ جب تک شریعت کے پابند نہیں ہوں گے، نماز کے پابند نہیں ہوں گے، وہ اس میں اثر پیدا نہیں ہوگا۔ آپ دن رات عمل پڑھتے رہیں، وظیفے پڑھتے رہیں، کسی کے پاس بھی جاتے رہیں، آپ کی کیونکہ پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی عادت ڈالیں، اس کے بعد آپ قرآن شریف کی آیتوں سے کام لیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو کام ہے وہ بنتا چلا جائے گا۔ تو جس شخص کو بھی ایسی صورت آ جائے کہ قرض ادا ہونے میں نہ آتا ہو، تو آل عمران کو 7 بار پڑھے۔ ایک ہی بار پڑھنا ہے، 7 بار پڑھے، صرف ایک ہی دن ایک ہی رات میں پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 7 بار، جتنا بھی ٹائم لگے آپ کو، کوئی آہستہ پڑھتا ہے کوئی تیز پڑھتا ہے، لیکن درستگی کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پڑھیں۔ تو 7 بار سورہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو آپ دیکھیں گے آپ کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا ہونے لگیں گے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے اور کیسے ہو گیا آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ اتنی بابرکت سورہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ سورہ آل عمران قرض کے بارے میں ہے اور کتنی بار اور کس طریقے سے پڑھی جائے۔ تو آپ ایک بار اور سماپت فرمائیں کہ اس کو 7 بار پڑھنا ہے ایک ہی بار میں، عشاء کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کو، اور آپ قرض کے لیے ہی صرف خصوصی طور پہ پڑھیں۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں تو اسے ایک بار ہی پڑھیں، اور آپ کا دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کے قرض ادا ہونے کے سارے انتظام ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کیسے ہو گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ سورہ آل عمران کے بارے میں آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوا ہوگا، اس کے فضائل اور اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔
تو آنے والی ویڈیو میں بھی میں اور قرآن کی تمام سورہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی پچھلے ویڈیو میں سورہ بقرہ کے بارے میں بتائی تھی، اس میں 25,500 حروف ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے 25,500 حروف ہیں، تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کتنی نیکیاں ہیں آپ دیکھیے۔ نیکیاں کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک تو نیکیاں ملیں گی، اوپر سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔